بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جواب دیں گے۔ حضرت عبدالزراق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دکھانے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایات سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایات کو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ اس بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کہا کرتے ہیں، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت امام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی بات ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ دوستو، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔
دوستو امام تبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مسند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سن یا سال تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایات سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈھالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ دوستو حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور عمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ دوستو اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے۔ ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے گی، جیسے گناہ کے مرتکب ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔